میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من غشا فلیسا منا، جو کوئی ملاوٹ کرے یا دھوکہ دہی کرے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا داری کمانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، چیزیں بیچنے کے لیے اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس نا ایک آدمی آ گیا، آ کے کہتا ہے حضور میں نے آپ کے ساتھ رہ کے نا اللہ اللہ کرنی ہے اور آپ کے ساتھ رہ کے نا اللہ کے قریب ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے پاس آ کے نا دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پیر کے لوگ کیسے مرید ہوں گے جو آپ کو جناب غلط کاری سے روکے، آپ کو دو نمبری سے روکے؟ لوگ تو اس کے مرید ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں چنگا پیر ہے نہ سانو اے بھی کام تو روکدا ہے، اے بھی کام تو روکدا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ایسے کرنا ہے تو نے کہ دنیا کا مطالبہ نہیں کرنا، تو آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں پہلا دن تھا، تھوڑی دیر گزری، آپ نے نا اس کو آزمانا چاہا، کہا بھوک لگی ہے؟ کہتا ہے جی لگی ہے۔ آپ نے کہا کتنی روٹیاں کھاوے گا؟ کہتا ہے جتنی آپ کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں تو ایک کھاؤں گا، کہتا ہے میں بھی ایک کھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ نے 3 روٹیاں منگوائیں، ایک خود کھائی، ایک اس نے کھائی، اور آپ ایک روٹی چھوڑ کے نا دریا پر وضو کرنے چلے گئے۔ پیچھے سے اس کو بھوک زیادہ لگی یا کیا معاملہ ہوا، اس نے تو تیسری روٹی بھی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ جب واپس آئے نا، حضرت عیسیٰ سے وہ کیا لینے آیا تھا؟ صحبت صلحاء کے اندر آیا تھا، خیر سیکھنے آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ واپس آئے، آگے کہتے ہیں بھائی جو تیسری روٹی تھی وہ کس نے کھائی ہے، کہاں ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میں تیرے پاس چھوڑ کے گیا ہوں تو بتا نا وہ روٹی کس کے پاس ہے، کہاں گئی ہے تیسری روٹی؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے سچی بات بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا ہے حضور مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا معجزہ دکھایا، پاس سے نا ایک ہرن گزر رہا تھا، اس کے ساتھ بچے تھے، آپ نے ہرن کو آواز دی، وہ بچوں سمیت آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے نا ایک ہرن کے بچے کو پکڑا، ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا، خود بھی سیر ہو کے کھایا، اس کو بھی سیر ہو کے کھلایا۔ جب اسے ڈکار آنے لگے نا تو آپ نے فرمایا سیر ہو کے کھایا؟ کہتا جی حضور سیر ہو کے کھایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نا اب دیکھنا، آپ نے کیا کیا، اس جو ہرن تھا نا گوشت تو کھا لیا، گوشت پیٹ کے اندر تھا، آپ نے ہڈیاں کٹھی کر لی، کہا گوشت تیرے پیٹ کے اندر ہے؟ کہتا جی پیٹ کے اندر ہے۔ آپ نے ہڈیاں سامنے رکھی اور کہا کم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے نا وہ جو ہڈیاں تھیں وہ دوبارہ ہرن کا بچہ بن گیا۔ آپ نے کہا گوشت تیرے پیٹ کے اندر ہے لیکن ہرن پھر زندہ ہو گیا، اس کا بچہ پھر زندہ ہو گیا، اب تو بتا دو کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہتا حضور مجھے نہیں پتا۔ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پتہ بھی ہوتا ہے لیکن مانتے نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا سانو نہیں پتا، لیکن پتہ ہوتا ہے سارا کچھ ہی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو پھر میرے ساتھ۔ آپ دریا سے گزرنے لگے، کہا آ جاؤ دریا کے اندر۔ کہتا ہے حضور اس کے اندر اگر میں آؤں گا تو میں تو ڈوب جاؤں گا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایسے کر میرا ہاتھ پکڑ۔ ہاتھ پکڑا، پانی کے اوپر حضرت عیسیٰ چلتے گئے، ساتھ میں وہ بھی چلتا گیا۔ جب دریا پار کر لیا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں دیکھو نہ تم ڈوبے ہو، نہ تمہارے پاؤں کے اوپر پانی بھی نہیں لگا، پاؤں بھی خشک ہیں، دریا بھی عبور کر لیا، ڈوبے بھی نہیں، اب تو بتا دو کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہتا حضور نہیں پتا۔ آپ کو اللہ کے نبی تھے، پھر منانا آتا تھا، آپ نے نا تھوڑا آگے گئے، جا کے دریا عبور کر کے، دریا کو کراس کر کے، دریا کو پار کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے نا زمین سے کافی زیادہ ریت اکٹھی کی، اس کی 3 ڈیریاں لگائیں۔ ڈیریاں لگانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے نا اس کے اوپر پھونک ماری، وہ تینوں ڈیریاں جو سونے کی بن گئی۔ آپ نے کہا یہ ایک ڈیری میری ہے سونے کی، ایک ڈیری تیری ہے، اور تیسری اس کی ڈیری ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ فوراً بولا کرتا حضور میں نے کھائی ہے، میں نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تو نے نا مجھے دھوکہ دیا ہے، تجھے اللہ کے نبی کی صحبت سے زیادہ تیسری روٹی عزیز تھی، لہذا میں نے یہ کیا کرنا ہے، تو نے مجھ سے دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، لہذا میں نے یہ 3 سونے کو کیا کرنا ہے، 3 ڈیریاں تم ہی لے جاؤ۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو،
دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہوں. میاں صاحب بھی ادھر بڑا کمال فرماتے ہیں. میاں صاحب کو نا ایک آدمی آیا, کہتا ہے حضور آؤ ذرا نا ٹانگے پہ بٹھا کے آؤ ذرا میں آپ کو سیر کرواؤں, اور اپنی پیلیوں کی طرف اپنے کھیتوں کی طرف لے کے کہتا ہے یہ بھی باغ میرا ہے, یہ بھی جو ہے پلاٹ میرا ہے, یہ بھی پلاٹ میرا ہے, یہ پیلیاں میری ہیں, سارا کچھ. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں چھوڑو یار کوئی اور بات کرو, دنیا داری کو چھوڑو. کہتا نہیں نہیں حضور یہ باغات میرے ہیں. آپ نے پھر کہا یہ تجھ سے پہلے کس کے تھے؟ کہتا ہے میں نے اس سے خریدے ہیں. فرمایا اس سے پہلے کس کے تھے؟ کہا وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا دانشمنداں دا کم نہ ہی, دانشمنداں دا وہ کم نہ ہی, دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامد کیتے, اس ووٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. آپ نے نا ادھر ہی 3 سونے کی ڈیریاں چھوڑی. کہا میرا دنیا سے کیا کام ہے؟ آپ نے 3 سونے کی ڈیریاں ادھر ہی چھوڑی اور چل پڑے. کہا تو نے دھوکہ دہی کی ہے, اچھا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کی صحبت کے اندر تو نے آ کے جھوٹ بولا, تو نے دھوکہ دہی سے کام لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سونے کی ڈیریاں چھوڑ کے چل پڑے. جب حضرت عیسیٰ چلے نا تو ادھر یہ بھی بیٹھا ہے. 2 ڈاکو آئے, ہاتھوں کے اندر تلوار ہے. اس نے کہا یہ سونا ہم تم سے لے لیں گے, نہیں تو تجھے مار دیں گے. وہ کہتا ہے بیٹھو تو صحیح, بیٹھ جو ذرا. ایسے کرتے ہیں مجھ سے سارا چھین کے نہ لے جائے, کچھ میں کھاتا ہوں کچھ آپ کھاتے ہیں, اس طرح کام چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بات تمہاری ٹھیک ہے, اگر ہم دونوں لے جائیں گے تو کوئی نہیں, تیرا بھی تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں. بیٹھ جاتے ہیں, باتیں شاتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں بھوک بڑی لگی ہے. ان میں سے جو ڈاکو کے ساتھ ایک آدمی آتا ہے ذرا کمزور ہوتا ہے, اسے پیسے دے کے بھیجتے ہیں جاؤ نا تم فلاں جگہ سے کھانا لے کر آؤ. کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نا اس کو جو ہے تقسیم کرتے ہیں. وہ آدمی جب کھانا لے کر آیا نا, جب لینے گیا پہلے تو نیت کے اندر فطور آ گیا, دھوکہ دہی آ گئی. جو پیچھے بیٹھے تھے ان کی نیت کے اندر بھی دھوکہ دہی آ گئی. جو پیچھے بیٹھے تھے نا اس نے پوچھا کہ یار یہ تیرا کیا لگتا ہے جس کو کھانا لینے بھیجا ہے؟ اس نے کہا لگتا کچھ نہیں, بس میرے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوٹے موٹے کام کی وجہ سے ایک ڈیری سونے کی اسے دینی ہے؟ لہذا ایسے کرے جب یہ آئیں گے نا, جب یہ آئے گا ہم دونوں اس کو مار کے نا تو سونا خود آدھا آدھا کر لیں گے. دھوکہ دہی والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے نا. دونوں کی نیت کے اندر انہوں نے کہا بات تمہاری بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے. ان کی دونوں کی نیت کے اندر فطور آ گیا. اور جو وہ لینے گیا ہوا تھا اس نے کہا, اس کی نیت بھی خراب ہو گئی. اس نے کہا ہر کام مجھے ہی بھیجتے ہیں, میں ہی آتا ہوں کام کرنے کے لیے, مجھے انہوں نے نوکر سمجھا ہوا ہے. آج مال بڑا ہی ہاتھ میں لگا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ اس کو نا ان کو مار کے نا آج اکیلا ہی اس مال پہ قبضہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا کیا اس نے؟ کھانے کے اندر زہر ملا دیا. جیسے ہی وہ لے کے پہنچا, یہ جو 2 بیٹھے تھے ان کی نیت بھی خراب ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا, اس کو مار ہی دیا. مار کے سائڈ پہ رکھ کے نا تو بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. جب سیر ہو کے کھانا کھایا, ہوا کیا, کھانے کے اندر تو اس نے زہر ملایا ہوا تھا. کلیجہ پھٹنے لگا, انتریاں ٹوٹنے لگی, اور منہ سے جب خون آنے لگا, ناک سے خون آنے لگا. کہتا ہے لوگوں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ لے لو, کوئی ہمیں بچا لے. آج اگر تو 2 نمبری سے دھوکہ دہی سے مال کمائے گا نا, تجھے جتنا مرضی نرم بستر ہو سکون کی نیند نہیں آ سکتی. وہ رونے لگے کہ کوئی سارا کچھ سارا سونا لے لے, ہمیں بچا دے. لیکن ہوا کیا, جب دونوں فوت ہو گئے نا, تیسرا بھی پاس پڑا ہے. دونوں خود جو ہے وہ بھی فوت ہو کے جب نیچے گرے ہوئے, تھوڑی دیر بعد حضرت عیسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا, 3 لوگوں کو مرے دیکھا. پاس میں سونے کی 3 ڈیریاں تھی. لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا داری ہے, یہ دھوکہ دہی کا انجام تھا, یہ دھوکہ دہی ہے, یہ دنیا داری ہے. میرے بھائیوں تو دیکھو تو صحیح نا, ہم اگر کوئی عام دکاندار والا ہے, کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی اپنے لیول کی جہاں تک دھوکہ دہی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. میرے بھائیوں حضور نے کیا فرمایا کہ جو دھوکہ دینے والا وہ ہم سے ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے نا تو پھر ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے.